السلام علیکم، مائی نیم از فہیم، اور وہ تمام لوگ مجھے اچھے سے جانتے ہوں گے جنہوں نے میرا چینل ایف کے بی موٹیویشن سبسکرائب کر رکھا ہے۔ کافی دنوں بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج 12 اگست ہے اور کل 13 اور پرسوں 14 اگست ہو جائے گا۔ پاکستان کا 75واں یا 76واں یوم آزادی کا دن دوبارہ آ جائے گا۔ لیکن اس آزادی کے دن سے جانے سے پہلے میں آپ کو جسٹ ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے، ہم کس بنا پہ آزاد ہوئے، اور ہمیں پاکستان کو ایک اسلامی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ شاید 75 سال بعد ہم ترقی بھی اس ہی وجہ سے نہیں کر سکے کہ ہمارے بہت سارے معاملات میں جو مذہبی عمل دخل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم آگے بھی نہ بڑھ سکے۔ کیونکہ جو ریاست ہوتی ہے نا، کوئی بھی ریاست ہے، چاہے ہندوستان ہے، پاکستان ہے، یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، ریاست کا کوئی ذاتی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہندوستان ہے، اب ہندوستان کہے کہ جو ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، اس کا جو مذہب ہے اسے ہندوازم ہے، اور اس میں رہنے والے چاہے مسلمان ہیں، چاہے باقی جو منورٹیز ہیں، کرسچنز ہیں، جو بھی جس مذہب سے جو بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، ان لوگوں کو اپنے جو حقوق ہیں ان کی کوئی آزادی نہیں ہے، ان کو اپنی عبادات ہیں اس کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اگر ہندوستان یہ چاہے تو یہ ہندوستان غلط کرے گا، کیونکہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے جو بھی جس مذہب سے جس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ہندوستان اتنا ہی ملک ہے جتنا ہندوؤں کا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ اس میں رہنے والے تمام جو سٹیزن ہیں ان کا برابر ملک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آگے پاکستان کی بات ہے، تو اگر پاکستان کہے کہ یہ ایک مسلم ریاست ہے اور یہ صرف مسلمانوں کا دیش ہے، تو یہ بھی پھر بہت ہی زیادہ غلط ہے، کیونکہ اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس میں کرسچنز بھی رہتے ہیں، اس میں اور بھی کہیں مذاہب سے جڑے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ان کو بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ایک مسلمانوں کو حقوق ہیں، کیونکہ انسان کے جو بیسک رائٹس ہیں نا، ہر انسان کو ملتے ہیں، چاہے کسی کا کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی کسی مذہب کو بھی مانتا ہے یا خدا کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، وہ ہر انسان کا ایک انڈیویجول عقیدہ ہے، اور ہر انسان کے بیسک رائٹس ہیں، مطلب پہننے کا حق، کھانے کا حق، تعلیم کا حق، فری موو کرنے کا حق، اپنے اپنے نظریات کو بیان کرنے کا حق، یہ ساری چیزیں ایک جو ہیومن بینگ ہے نا اس کو یہ چاہیے ہوتی ہیں، اور ایک ہیومن کے بیسک رائٹس ہیں، تو یہ سب انسانوں کو ملتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیچارے فوت تو ہو گئے، انہوں نے بھی اس ہی بنیاد پہ یہ جو پاکستان اس کو آزاد کروایا تھا۔ آپ قائد اعظم کی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، اکارڈنگ ٹو ہیم ان کا آزادی حاصل کرنے کا، ان کا علیحدہ ملک حاصل کرنے کا ایک سب سے جو بڑا مقصد تھا نا، وہ یہ تھا کہ جیسے ہندوستان سے مسلمان آ رہے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو مطلب آزادی نہیں تھی اپنی، وہ اس سے کیا کہتے ہیں، عبادت کرنے کی، اپنے مطابق زندگی جینے کی۔ تو قائد اعظم کا سب سے بڑا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں ایک سیکولر اسٹیٹ۔ سیکولر اسٹیٹ کسے کہتے ہیں اس کی میں آپ کو بعد میں ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ تو قائد اعظم نے کہا ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس میں سب کو ان کے برابر کے حقوق ہوں، مسلمان اپنی عبادت کر سکتا ہے، ہندو اپنی عبادت کر سکتا ہے، عیسائی اپنی عبادت کر سکتا ہے، ہر جو انسان ہے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی کھلی ڈولی عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کی قوم کیا ہے، کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کی ذات کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر کا ذاتی عقیدہ اپنے مطابق جو کی مرضی کرے۔ لیکن اب آ کے ہم نے اس چیز کو بڑا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے، ہم ایک دوسرے کی ذاتوں کے اندر گھس رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مذہب کے اندر گھس رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اور بہت آگے تک آتا ہے کہ بعض اوقات تو بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ ان کا آنا منع ہے، اسپیسیفک لوگوں کے اسپیسیفک طبقات بنا دیے ہیں، کچھ شاپس میں یہ لوگ انٹر نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، اور ہم اس لیول میں اتنے پھنس چکے ہیں، اور اس سے ہم نے ترقی کیا کرنی، کیونکہ ہم آپس میں اتنے الجھ چکے ہیں، دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، اور اتنے ہمارے معاملات آپس میں خراب ہو چکے ہیں کہ ہم نے ترقی پھر کیا کرنی ہے۔ جب ایک انسان کا ایک آگے بڑھنے کی طرف اتفاق ہی نہیں ہوگا تو انسان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ اور لوگ اب دیکھیے نا کہ اب جو باہر اکثر لوگ جا رہے ہیں، باہر موو کرنے کا ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن بینگ ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کو اس کے ہیومن رائٹس دیے جاتے ہیں، ہی کین فریلی موو، ہی کین فریلی اسپیک، ہی کین فریلی رائٹ، وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس کو آزادی سے کرنا چاہیے، اور یہاں پہ آ کے ہر چیز پہ پابندی لگی ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن بٹ جو بھی ہے، جیسے بھی ہمارے حالات ہیں، لیکن پھر بھی آپ سب کو جشن آزادی مبارک آنے والا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایک آزاد کنٹری سمجھتے ہیں، اور اگر ساری چیزیں آپ کے مطابق ہیں جو آپ انڈیپینڈنس کی ایک سوچ رکھتے ہیں، اگر سارا کچھ ویسے ہی مل رہا ہے تو آپ کو آزادی مبارک۔ اور پاکستان کو آزاد ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ پاکستان آنے والے سالوں میں مزید ترقی کرے،
اور ان سب چیزوں کی جانب گامزن ہو جو ہمیں ایکچوئل میں چیزیں چاہیے. سو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.